الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہاں ایک بہت اونچی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے اور ایک بہت اونچی فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا اور آپ کا یہ جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے. ہم اور آپ ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں. جس کام کے لیے، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے.
جس کو دین والا راستہ کہتے ہیں، اسلام والا راستہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائیں گے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین کے بغیر اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر انسان پر دھوکہ کھلے پھر اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں اب منتقل ہوتا رہے گا۔ انسان مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جیسے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے زمین و آسمان کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں، پھر حشر کے میدان میں، پھر پلسرات پر، آگے اس کے لیے دو ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا دوزخ۔ تو موت پر انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں، چیزوں شکلوں میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے، تو موت پر دھوکہ کھل جائے تو پھر اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا کہ اپنی کوئی اصلاح کر لے، کوئی نیک عمل کر لے، آخرت کے اعتبار سے تیاری کر لے، کیونکہ جس کی جو گھڑی ہے اسی گھڑی میں اس کو جانا ہوگا، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہاں، موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی ملک میں نہیں، مال میں نہیں، چیزوں سامان میں نہیں، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے، تو پھر یہ انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، اس سے خطا ہو جائے گی، گناہ کر بیٹھے گا، میری نافرمانی کر بیٹھے گا، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
یہ کس خوشی میں ہیں؟ کیونکہ چراغاں، لائٹنگ تو کسی خوشی کے موقع پر ہوتی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، یا اتنے گناہ کیے ہیں جتنے ریت کے ذرات ہیں، یا اتنے گناہ کیے ہیں جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک ان سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے، ان سارے گناہوں کو مٹا دیتے. حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے، کہ جتنے پہلے عمل نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے، اللہ ان کو نیکیوں سے بدل کر نیکیاں لکھوا دیتے. تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے. توبہ اس وقت تک قبول ہے کہ عالم آخرت غیب میں ہے. جب موت کا وقت، سکرات کا عالم ہوتا ہے، تو پھر یہ دنیا جو مشاہدے کے اندر ہے یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور آخرت جو غیب کے اندر ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی. تو دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو توبہ نہیں کہتے. دیکھ کر ایمان لانا، اس کو ایمان نہیں کہتے. مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ساری مخلوقات میں اس کو ممتاز بنایا ہے. مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں. بکری کو گھاس دکھاؤ وہ قریب آ جائے گی، اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی. کتے کو بوٹی دکھاؤ، ہڈی دکھاؤ تو قریب آ جائے گا، اور اگر اس کو پتھر اٹھا کے روڑا دکھاؤ تو بھاگ جائے گا. اگر عالم آخرت اللہ پاک کھول دے تو دنیا میں کافر نام کا ایک انسان نہیں رہے گا. ایمان تو بالغیب ہے. موت کے وقت جب پہلی قوموں پر دھوکہ کھلا تو رونے چلانے لگے، لیکن ان کا رونا چلانا ان کے کام نہیں آیا. دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے. فرعون کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. جب بحر کلزم میں اس کو غوطہ لگا نا، پانی نے نیچے کھینچا اور پھر سر اوپر آیا تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل. اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا یہ، جب اسرائیل کو دیکھ لیا ابھی آمنتو کرتا ہے. اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی چیزوں اور شکلوں میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کے علاوہ نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی. جس کو بھی کامیابی ملی ہے اور آئندہ جس کو بھی کامیابی ملے گی وہ اللہ کے دین کے راستے سے ملے گی. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے واقعات کو اس امت کے سامنے بیان کیا، جس میں ملک والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، زراعت والے بھی گزرے، تجارت بھی، تاجر بھی گزرے، صنعت کار بھی گزرے.
بڑی اکثریت والے بھی گزرے، بڑی طاقت اور قوت والے بھی گزرے۔ اللہ نے ان واقعات کو نمونے کے طور پر اس امت کے سامنے بیان کیا، اور قیامت تک یہ چل رہا ہے ابھی تک۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر صرف ملک میں کامیابی سمجھی، ان کو کامیابی ملی نہیں، کامیابی کے دھوکے میں رہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل گیا۔ جنہوں نے کامیابی مال میں سمجھی، ان کو مال سے کامیابی ملی نہیں، موت پر ان پر یہ دھوکہ کھل گیا۔ زراعت والوں کو زراعت میں کامیابی ملی نہیں، یہ دھوکہ موت پر کھل گیا۔ اکثریت والوں کو اکثریت میں کامیابی ملی نہیں، یہ دھوکہ موت پر ان پر کھل گیا۔ طاقت والے، قوت والے، ان کو موت پر دھوکہ کھل گیا کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ اور یہ گزشتہ قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر فرما کر بار بار یہ فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آنکھوں والے، ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ عقل والو، سمجھ والو، ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو۔ ان قوموں کو کچھ نہیں ملا، قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں اگر اسی راستے پہ چلیں گی جیسے وہ ناکام ہو کر گئے، قیامت تک آنے والی قومیں ناکام ہو کر جائیں گی۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی دین کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرے، کہتے جو بھی ہے نیک عمل کرے، مرد ہے یا عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ پاک کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں، ایمان کے بغیر روزہ قبول نہیں، ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں۔ ایمان ہر عمل کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان جو اللہ سے دنیا میں چاہتا ہے وہ سب اللہ نے اس طیب زندگی میں بیان کر دیا۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، ہر انسان کیا چاہتا ہے مجھے چین مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، عافیت مل جائے۔ جو انسان جس محنت میں لگا ہوا ہے اس کی زندگی کا محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ میری دنیا کی زندگی چین سکون سے گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ ہر انسان کس لیے محنت کر رہا ہے؟ بولو بھائی بولو، کہ سکون سے زندگی گزر جائے، عزت سے زندگی گزر جائے، عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ کوئی بھی اس لیے محنت نہیں کر رہا کہ وہ پریشان ہو جائے، بے سکون ہو جائے، بے راحت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں طیب زندگی جس میں عزت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، راحت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔
ایمان ہوگا اللہ عزت سے نوازیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بڑی حکومت ہوگی، بڑی کرسی ہوگی، بڑی گاڑی ہوگی، بڑی بینک بیلنس ہوگا، بڑے مربے ہوں گے، بڑے جو ہے کوٹھی ہوگی تو عزت ملے گی۔ اللہ فرما رہے ایمان ہوگا تو عزت سے نوازا جائے گا۔ آگے اللہ پاک دوسری آیت میں فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا اللہ نے چیزوں کو ذکر نہیں کیا کہ یہ چیز ہوگی تو سکون مل جائے گا، یہ چیز ہوگی تو سکون مل جائے گا، دنیا کی کسی چیز کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے کہ آدمی تسبیح لے کر ذکر کرتا رہے، بس یہی نہیں، حال کے امر کو پورا کرنا، کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر ہماری طرف متوجہ ہو اس کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں ان کی خبرگیری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو جس وقت میں، جس حال میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے جس میں ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا دنیا کی، جس کو سکون مل گیا، اطمینان مل گئی، عزت مل گیا، اسے اور کیا چاہیے۔ اور اصل اعمال کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں نہیں دیتے، وہ تو اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں اعمال کا بدلہ دو وجہ سے اللہ پاک نہیں دیتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کے ایک سبحان اللہ کو یہ دنیا سما نہیں سکتی، ایک سبحان اللہ کے اجر کو یہ دنیا سما نہیں سکتی۔ کہتے مومن سبحان اللہ کہتا ہے اس کی جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ 100 سال۔ اور یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، مشرق سے مغرب تک چند مہینوں میں وہ عربی نسل کا گھوڑا پہنچ سکتا ہے، شمال سے جنوب تک چند مہینوں میں پہنچ سکتا ہے۔ تو مومن کے ایک سبحان اللہ کو، ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کو یہ زمین نہیں سما سکتی۔ اس لیے اللہ نے اعمال کا بدلہ جو دینا ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں درخت اس باغ کے اندر ہوں گے، ایک درخت نہیں ہوگا، لاکھوں کروڑوں درخت ہوں گے، باغات ہوں گے وہاں۔ تو بڑی جگہ ہے، اعمال کا بدلہ اللہ وہاں دیں گے۔ جب ایک سبحان اللہ کو یہ دنیا نہیں سما سکتی تو نماز کا اجر یہ سنبھالے گی، روزے کا اجر یہ دنیا سنبھالے گی، زکوٰۃ کا اجر یہ دنیا سنبھالے گی، حج کا اجر یہ دنیا سنبھالے گی۔
یہ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے، گیند کی طرح گول مول، وہ بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ تو اس لیے اعمال کا بدلہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک بڑی جگہ دیں گے جنت کے اندر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ چلے گئے نا، ایک دن آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ پاک اگر اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں تو یہ انسان تو آگے سفر پر روانہ ہو جائے گا، بدلہ پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ عمل کا بدلہ اللہ کسی نعمت کی شکل میں ہی دیں گے نا۔ جیسے جنت میں یہ نماز نعمت کی شکل میں ملے گی، یہ روزہ نعمت کی شکل میں ملے گا، یہ حج زکوٰۃ نعمت کی شکل میں ہوں گے۔ تو اللہ ان اعمال کا بدلہ اگر دنیا میں دے دے تو وہ نعمت تو پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ انسان نے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں ایسے ہی قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی چیز ساتھ لائے تھے بھائی؟ بولو بھائی، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ چھوٹی سی جگہ چھوٹنے پر بھی رو رہا تھا، میں کدھر آ گیا، وہ جگہ چھوٹنے پر اس کو رونا آ رہا تھا۔ جی ہاں، ایسی قبر میں جائے گا تو دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ مسلمان کو جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ تو اس کے اکرام کے لیے ہے، ورنہ قبر میں جب سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو کفن اتار کے اس کو الف ایسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ بدن پر اس کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس نے قبر میں جانا ہے، نعمت یہیں رہ جائے گی، اس لیے اللہ پاک نے ایسی جگہ اعمال کا بدلہ دینا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ کہاں رہنا ہے بھائی؟ بولو، جنت میں رہنا ہے اس نے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں اعمال یہ اعمال نعمتوں کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں، نعمتوں کی شکل۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ پاک دین کی برکت سے وہ جو آخرت بنتی ہے اس کا عکس ڈالتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ طیب زندگی دے دیتے ہیں، حیات طیبہ۔ اور جو اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے، اور دین پہ چلنا اس کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اتنا مشکل سمجھتا ہے کہ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ کہتے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ اور یہ کیوں کہ اللہ پاک نے اس کے سینے کو تنگ کر دیا۔ اب دین پہ چلنا اس کو مشکل معلوم ہو رہا ہے، نماز پڑھنا مشکل لگ رہی، روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے، زکوٰۃ دینا مشکل لگ رہا ہے، حج کرنا مشکل لگ رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا مشکل لگ رہا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک مشکل لگ رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مشکل لگ رہا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنا اس کو مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے سینے کو تنگ کر دیا۔ شرک اور کفر کی وجہ سے تو سینہ ویسی تنگ ہو جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا، اس کا سینہ کیوں تنگ ہوا؟ فسق و فجور کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کہتے جب ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، شدہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ سینہ اللہ تنگ کر دیتے ہیں فسق و فجور کی وجہ سے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو موت سے شروع ہوگی۔
کہتے نیک بندے کو جب اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ، اب اس کو میں نے راحت دینی ہے، دنیا میں بہت مشقت اٹھا لی، میرے احکامات پر چل کر اپنے نفس کے خلاف زندگی گزار کر، اب لاؤ اسے، میں اسے راحت دوں۔ کہتے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتی ہے، اس کی روح اس کے بدن میں نکلنے کے لیے بےتاب بے چین ہو جاتی ہے، بڑے آرام سے اس کی روح کو رومال میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ اس کو رکھوا دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار یہاں غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، فرشتے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے آج تو میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہتے قبر اس نیک بندے کے لیے منتہائی نظر تک کھول دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ہوائیں خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی۔ کیا مقصد؟ کہ اس دلہن کو اس کے محبوب خاوند کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا، اور اس بندے کا محبوب اللہ ہے جو قیامت کے دن اس کو قبر سے اٹھائے گا۔ جب قبر سے نکلے گا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا، اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کروائیں گے، حساب کتاب میں آسانی کر کے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ فرشتے پل صراط پر لے کے گزریں گے، پلک جھپکتے ہی بجلی کی کڑک کی طرح پار ہو جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے، نیک بندیوں کے لیے اللہ نے بنایا، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، نہ کس کے دل پر یہ خیال بھی گزرا ہو، ایسی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، خوبصورت موٹی آنکھوں والی اور انار کی طرح اٹھے ہوئے پستان والی حوریں، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی۔ اسی طرح دنیا کے غم بھی، پریشانی بھی یہ وقتی ہے، ختم ہو جائیں گے، لیکن موت سے جو تنگی شروع ہوگی وہ پھر تنگی بڑھتی چلی جائے گی۔ موت پر تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، قیامت کے دن سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جائے گا، سینہ چیر کر بائیں ہاتھ کو پیچھے سے نکال کر عمل نامے کی کتاب اس پر لاد دیں گے اللہ پاک، اور فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس کو منہ کے بل، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے جو نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور جہنم اس کی تکلیفیں، اس کی مشقتیں، اس کی اذیتیں، اس کے عذاب جیسے جنت کی نعمتوں کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی اس دنیا میں احساس نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جہنم کی آگ
اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ کہتے جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس دنیا کی آگ میں اس کو نیند آ جائے گی۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا۔ جہنم کی آگ، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، بھوک لگے گی تو پکارے گا، سینکڑوں سالوں کے بعد پوچھا جائے گا بدبخت کیا کہتا ہے؟ کہتے بھوک لگی ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لو اٹھاؤ زکوم، کھا لو اس کو، کانٹے دار، گلے میں ڈالے گا، گلے میں، منہ میں ڈالے گا، گلے میں پھنستے ہیں۔ سینکڑوں سال پکارے گا پانی کا، پانی مانی نہیں ہے، یہ تمہارا خون پیپ جمع ہو رہا ہے، اسی کو پیو کھولتے ہوئے کو۔ کہتے ایک جہنمی کی بھوک کا مقابلہ یہ ساری مخلوق کی بھوک جمع کریں، ایک جہنمی کی بھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک جہنمی کی پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کہ دنیا کی کامیابی کیا ہے، دنیا کی ناکامی کیا ہے؟ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ آدمی جنت تک پہنچے، جہنم سے بچ جائے۔ اصل ناکامی تو وہ ہے کہ جنت کو چھوڑ کر جہنم میں پہنچا دیا جائے، یہ ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی، ناکامی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر چلنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ فرمایا، دین کو چھوڑ کر چلنے میں دونوں جہانوں میں ناکامی کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ تو اب یہ جو دین ہے کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک کا یہ جسم دیا ہے، اس میں اعضاء بنائے ہیں، ان اعضاء سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو دیکھنے میں اللہ نے حکم دیا ہے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا۔ سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، پیروں سے کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ تو سر سے لے کر پیر تک کے جسم کو اللہ کے احکامات پیارے نبی کے طریقے سے استعمال کرنا، اس کا نام دین ہے۔ اور اس کو اپنی جی چائی سے، من چائی سے، نفسانیت سے، شیطانیت سے استعمال کرنا، یہی بے دینی ہے۔ اور انسان ان دو راستوں میں سے ایک راستے پر ہوتا ہے، یا تو اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا دین بن رہا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یا بے دینی بن رہا ہے جیسے نفس کے چاہنے سے، شیطان کے بہکانے سے یہ استعمال کر رہا ہے تو یہ بے دینی بن رہا ہے۔ اور جب انسان دین پر چلتا ہے، دین کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نفسانیت پہ چلتا ہے، تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ دین جو ہے انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے، بغیر محنت کے دین انسانوں کی زندگی میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے نور کے ملے بغیر انسان دین پہ چل نہیں سکتا، کیونکہ ہدایت کا نور جب دل کے اندر آتا ہے، اللہ اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اس کو شرح صدر بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، کوئی حکم اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان، جیسے پھولوں پہ چلنا آسان، جیسے ریشم پہ چلنا آسان، ایسے ہی دین پہ چلنا اللہ آسان کر دیتے۔ اور جب یہ ہدایت کا نور دل میں نہ ہو تو پھر اللہ فسق و فجور کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور دین پہ چلنا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ یہ تو محال ہے کہ آسمان پر بھی بھلا کوئی چڑھ سکتا ہے، کیوں کہ اللہ نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے، یہ اللہ پاک ہر کسے نہ کسے کو نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اس دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس دل کے اندر اللہ ہدایت کا نور ڈالتا ہے۔ جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ اس دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے۔ جو دل اللہ کے غیر کو دیکھ کے چل رہا ہے، وہ دل اللہ کے نزدیک نجس و ناپاک ہے۔ اور یہ ہدایت کا جو نور ہے، یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ کھانے سے بھی، پہننے سے بھی، مکان سے بھی، سواری سے بھی، یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی اور اہم ضرورت ہے۔ کھانے سے اہم ہے، پینے سے اہم ہے، پہننے سے اہم ہے۔ اس لیے کہ اگر کھانا پینا نہیں ملا تو موت آ جائے گی نا، مر جائے گا، اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ سردی لگ گئی، کپڑے نہیں تھے، سر چھپانے کے لیے جھونپڑا نہیں تھا، مکان نہیں تھا، ٹھٹھرا کے مر گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہدایت کے بغیر مر گیا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے۔ تو ہدایت کا مانگنا اللہ رب العزت نے دعاؤں میں سے فرض اور واجب قرار دیا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو؟ کیا مانگو؟ ہدایت۔ ہاں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ ہر رکعت میں فرض ہے، تو اس دعا کا مانگنا فرض ہوا۔ بعضوں کے نزدیک واجب ہے، تو یہ مانگنا واجب، فرض اور واجب دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ صرف فرق اتنا رکھا ہے ائمہ حضرات نے کہ فرض کے منکر کو تو کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن واجب کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ سزا دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو ہدایت کا مانگنا فرض اور واجب ہے، اور یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی دنیا میں۔ اس کا پورا ہونا سب کچھ کا مل جانا ہے، اور اگر اس کا نہ ملنا تو دنیا کا سب کچھ کا مل جانا، کچھ بھی نہ ملنا۔ تو یہ ہدایت جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں والی، دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا۔ جب لوگوں کا رخ مخلوق کی طرف پھر جاتا اور لوگ مخلوق کو دیکھ کر عمل میں لگ جاتے
تو اللہ نبیوں کو بھیجتے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ ان کو جا کر سیدھا راستہ بتلاؤ، اس راستے پہ چلاؤ. اور نبی جو محنت کرتے تھے ان کا نام ہے دعوت اللہ. نبی آ کر سب سے پہلے اس دل کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت کرتے تھے تاکہ یہ انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف پھرے اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دے. اور ہدایت کے نور کے ملنے پر انسان کو اللہ شرح صدر دے دے اور دین پہ چلنا آسان کر دے. تو نبی آ کر 3 نفی اس بات کر کے لوگوں کے پھرے ہوئے دلوں کو، جو غیر کی طرف پھرے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت کرتے تھے. اور سب سے پہلے یہ کہتے تھے، مخلوق کی نفی کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے انسان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے تھے لا الہ، ارے لا الہ، ارے لا الہ، ارے یہ کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی الا اللہ. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ارے اللہ کو دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو. تمہارے دل کا رخ مخلوق کی طرف کیوں ہو گیا؟ تمہارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو کہ کرنے والا تو اللہ ہے. یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا. تو سارے نبی آ کر مخلوق کی نفی کرتے تھے، چونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے سے لے کر سمندروں تک. فرماتے یہ سارا مخلوق ہے اور یہ بننے میں خالق کا محتاج تھا، ایسے ہی استعمال ہونے میں خالق کا محتاج ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، زندگی موت، یہ سب اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے. اس اللہ کی طرف دل کو پھیرو تاکہ اللہ تمہارے دل کے اندر ہدایت کا نور ڈال دیں، جس سے تمہیں نظر آئے ان آنکھوں سے کہ سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے. جب دل کے اندر ہدایت کا نور آتا ہے نا، جو کچھ انسان کو مخلوق میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ میں نظر آتا ہے. کہ زندگی بنانے والا کون ہے؟ میری زندگی بھی اللہ بنا رہے ہیں، میرے گھر والوں کی زندگی بھی اللہ بنا رہے ہیں، میرے رشتہ داروں کی زندگی بھی اللہ بنا رہے ہیں، میرے شہر والے، میرے ملک والے، ساری دنیا کے ساری مخلوقات کی زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا غیر کسی کی زندگی نہیں بنا سکتا، کسی کی زندگی بگاڑ نہیں سکتا، زندگی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی عظمت بیان کر کے، اللہ کی طاقت و قدرت کو بیان کر کے نبی لوگوں کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت کرتے. اور جب دل اللہ کی طرف پھرتے اللہ ان دل کے اندر ہدایت کا نور ڈال دیتے اور ہدایت کے نور کے ملنے پر پھر دین پہ چلنا آسان، شرح صدر ہو جاتا، سینہ کھل جاتا. اور جب دین پہ چلتے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما لے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما لے. اللہ اپنے وعدوں میں وعدوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو وعدہ اللہ نے فرمایا وہ پورا ہو کے رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے نہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. تو مخلوق کی نفی کر کے کہ جہاں جہاں انسان کے دل کا رخ پھرا ہوا ہے یہ غلط رخ پر دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے رخ کو کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، خالق سے سب کچھ ہوتا ہے، خالق کو دیکھ کے چلو. اور دوسری نفی اس بات کرتے تھے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. کیونکہ جب آدمی کے سامنے صرف دنیا ہو تو پھر وہ مستیاں کرتا ہے، آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو
تو پھر دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر۔ اور یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں کوئی مرنا چاہتا ہے، لیکن زندگی کے ساتھ موت ہے۔ ہاں جی، کوئی جوان بوڑھا ہونا چاہتا ہے، جوانی کے ساتھ بڑھاپے کو اللہ نے جوڑا ہوا۔ کوئی صحت مند بیمار ہونا چاہتا ہے، صحت کے ساتھ اللہ نے بیماری کو جوڑا ہوا۔ یہ خواہشات ساری دنیا مل کر ایک انسان کی یہ ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ خواہشات تو اللہ جنت میں پوری کریں گے، جہاں اعلان ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور جو تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اور مکانات کی شکل میں، خوبصورت عورتوں کی شکل میں، باغات اور نعمتوں کی نہروں کی شکل میں، یہ تمہارے استعمال کرنے سے نہ کم ہوں گی نہ پرانی ہوں گی۔ اللہ اس نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہاں، تو دنیا کی نفی کر کے تاکہ انسان کے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ ہاں، یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ آخرت سامنے ہوگی تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔ ہاں، کہ قبر پہلی منزل آ رہی ہے، حشر دوسری منزل آ رہی ہے، پلصراط تیسری منزل آ رہی ہے، آگے ہمیشہ کی منزل جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جب آدمی آخرت کو بھول جائے نا اور دنیا کے اندر ہی لگا رہے، کہتے سارے ولی مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہو نا، اس کو سارے پیر مرشد مل کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو نبی آ کر دنیا کی نفی کرتے تھے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ راہ گزر ہے، ایسی زندگی گزارو جیسے راستہ چلتا ہوا اجنبی مسافر ہوتا ہے۔ آخرت اصل زندگی ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہو۔ روزانہ آخرت کی منزل قریب ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، اور پھر نبی آ کر یہ نفی اس بات کرتے تھے، ارے زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ زندگی کس سے بنتی ہے بھائی؟ اعمال سے بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ 3 ساتھی سفر کے اندر تھے، پہاڑی علاقہ تھا، طوفانی بارش چل پڑی، وہ کسی غار میں چلے گئے اور ایک بہت طوفانی ہوا کے ذریعے سے اس غار کے منہ پر بہت بڑی چٹان آ کے بند کر دیا غار کے راستے۔ اب یہ تینوں اندر ہیں، اسباب میں سے ظاہری کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مدد مانگ لو، اس لیے ہمیں یہاں آتے داخل ہوتے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، بھئی یہی ہماری قبر ہوگی۔ پھر ایک نے کہا اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریوں کو لا کر دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، جب آیا تو رات ہو چکی تھی، میں نے دودھ نکالا، والدین سوئے ہوئے تھے، میں کٹورے میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میرے بچے میرے پیر کو لپٹتے رہے کہ ہمیں دو ہمیں دو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا۔ کہ اللہ، وہ اپنی طبیعت سے جاگے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، دعائیں دی، اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت میں مدد کر دے۔ کہتے تھوڑی سی چٹان میں حرکت ہوئی
باہر کی ہوا اور روشنی تھوڑی سی آ گئی، راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور ناراض ہو کے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، کافی عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا کہ میری وہ ایک دن کی مزدوری تو دے دے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چراگاہ میں لایا کہ جتنا مال مویشی ہے یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری اس دن کی مزدوری دے دے۔ میں نے اس کو بتایا تیری مزدوری ہے، کاروبار میں لگایا تھا، یہ سارا مال تیری مزدوری کا ہے، لے جا۔ اللہ میں نے اس کو دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ یہ عمل اگر تیرے یہاں قبول تھا تو ہماری اس مصیبت میں مدد کر۔ کہتے چٹان میں تھوڑی سی اور حرکت آئی، تھوڑا سا اور سرک گئی چٹان، خوش ہوا اور روشنی زیادہ ہو گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے رشتہ دار ایک عورت پر فریفتہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا مطلب پورا کر دے، لیکن وہ مجھ سے کنی کتراتی رہی، بچتی رہی۔ ایک وقت اس پر ایسا حال آیا کہ وہ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آ گئی، تو میں نے اپنا مطالبہ رکھ دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب گیا اور میں اس پر جھکا تو اس نے نیچے سے کہا اللہ سے ڈر، اس مہر کو اللہ کے حکم کے بغیر نہ توڑ۔ جب اللہ آپ کا نام لیا میں آپ کے خوف کی وجہ سے الگ ہو گیا، اس کو پیسے بھی دے دیے، راستہ بھی دے دیا۔ کہ اللہ ہماری مدد فرما دے۔ کہتے چٹان اتنی دور جا کے گری اور راستہ کھل گیا۔ حضور نے بتایا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے کام بنتے ہیں۔ جی ہاں، تو نبی آ کر ان تین نفی اس بات کر کے، دنیا کی نفی، آخرت کا اس بات، چیزوں کی نفی، اعمال کا اس بات، مخلوق کی نفی، خالق کا اس بات، جب اس طرح محنت کرتے تھے تو لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھرنا شروع ہو جاتا، اور اللہ کی طرف جب آدمی اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنا بنا لیتا ہے۔ ہاں، اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر اس کا دیکھنا اللہ کی طرف حکم سے ہوتا ہے، اس کا سننا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس کا چلنا اللہ کے، کہتے ہیں نا فرائض سے ادائیگی سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے اور یہ قرب بڑھتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اس نمازی کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب میرے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، سب میرے حکم کے مطابق ہو جاتا۔ تو نبی آتے، دعوت چلاتے، اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتے، لوگ دین پر چلنے والے بنتے۔ جب نبی چلا جاتا حق کی دعوت رک جاتی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے۔ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ شیطان ہے۔ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے دو دعائیں اللہ سے قبول کروائی ہیں اپنی، ایک کیا کہ قیامت تک کی زندگی چاہیے، اللہ نے کہا لے لے۔ دوسری کیا کہ آدم کی اولاد کو میں نے نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے جانا۔ اللہ نے کہا جو تیرے ساتھ چلے گا تیرے ساتھ جائے گا، جو میرے راستے پر ہوگا اس پر تیرا کوئی جبر نہیں چل سکتا، جو میرے راستے پہ چلے گا وہ میرے پاس آئے گا۔ تو شیطان جو ہے انہی تینوں نفی اس بات سے، جب حق کی دعوت رک جاتی ہے تو شیطان کی باطل دعوت تو چل رہی ہوتی ہے، وہ تو شروع سے چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، اور شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور انہی تینوں نفی اس بات کے ذریعے سے جو نبی آ کر کرتے ہیں، نبی مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف، اور شیطان اسی نفی اس بات کو یوں انسانوں میں
محنت کر کے ان کے رخ کو خالق کی بجائے مخلوق کی طرف پھیرتا ہے، دنیا آخرت کی بجائے دنیا کی طرف پھیرتا ہے، اعمال کی بجائے چیزوں کی طرف پھیرتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے، یہ کر دے گی، یہ سے یہ ہو جائے گا، اس سے یوں ہو جائے گا، دیکھو یہ کر رہی ہے، دیکھو سورج گرمی دے رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، بادلوں سے بارش برس رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ زمین سے دیکھو غلہ اگ رہا ہے، پھل اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، چھری کاٹ رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، پانی ڈبو رہا ہے۔ یہ مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ کر دیں گے، تو انسان اسی مخلوق میں پھنس جاتا ہے، شیطان اس کو اسی میں پھنسا دیتا ہے، پھر آگے دیکھتا نہیں، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اندر، ہدایت کا نور نہیں ہوتا، آگے اس کو دست غیبی نظر نہیں آتا، اللہ کا جو دست قدرت ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ یہ ساری مخلوق اپنے امر سے کچھ کر رہے ہیں یا اللہ کے امر سے کر رہی ہیں؟ وہ اللہ نظر نہیں آتا، وہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے۔ شیطان گمراہی کی طرف ڈال کر اسی مخلوق میں پھنسا دیتا ہے۔ جو مخلوق بھی نفع نقصان، صحت بیماری، کامیابی ناکامی، عزت ذلت، صحت بیماری، یہ سارا اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، لیکن شیطان مخلوق میں پھنسا دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ چاند کی روشنی اپنی ہے یا اللہ کے امر سے ہے؟ سورج کی روشنی گرمی اپنی ہے یا اللہ کے امر سے؟ بادلوں سے بارش اپنی ہے یا اللہ برساتے ہیں؟ زمین سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں یا اللہ نکال رہے ہیں؟ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے یا زمین کی اپنی طاقت ہے، اپنی مرضی ہے؟ اللہ کے امر سے۔ انسان دور نہ جائے، اپنے بارے میں غور کر لے، بول رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ایک چیز اس کے اندر سے نکل گئی، اب تختے پہ پڑا ہوا ہے۔ کدھر پڑا ہوا ہے؟ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا۔ کیا چیز نکلی بھائی؟ روح نکل گئی، اور روح کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ جب انسان اشرف المخلوقات، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، یہ اللہ کے امر سے سب کچھ کرتا ہے، تو باقی مخلوقات اللہ کے امر سے باہر ہے۔ لیکن شیطان اس انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے، کسی مخلوق میں پھنسا رہے، اس کو اللہ نظر نہ آئے۔ وہ اللہ کا دست قدرت جو کر رہا ہے وہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے۔ ان آنکھوں سے جب دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے، اندھیرے میں آدمی کو نظر نہیں آتا۔ پھر دوسری نفی اس بات کیا کرتا ہے؟ کہ بھائی آخرت سے دنیا کی طرف، کہتا ہے یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، مر گیا مٹی ہو گیا، بس معاملہ ختم ہے۔ پہلے نبیوں نے آ کر اپنی امتوں کو بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ، آپ کہتے ہو دوبارہ زندہ؟ کچھ نبیوں نے اللہ کی طرف سے یہ کہا، اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے تمہیں جمع کر کے نیز سے ہست کر دیا، اب تو سب کچھ تمہارا جمع ہے، تمہیں دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ والبعث بعد الموت۔ تو آخرت سے دنیا کی طرف اس کی دعوت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سب کچھ اپنا کھیل تماشا کر لے اور یہ دھوکے میں رہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہنم میں چلے، میں بھی جلوں تو یہ بھی جلے۔ اور تیسری نفی اس بات شیطان گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں تم نے نماز پڑھی، تم کو کیا ملا؟ اعمال سے چیزوں کی طرف، تم نے 4 پیسے کمائے تھے، چیزیں لیں، اس سے تمہارے کام بن گئے۔ تم نے نماز پڑھی، تم کو کیا ملا؟ روزہ رکھا، تمہیں کیا ملا؟ تم نے حج کیا، تمہیں کیا ملا؟
تمہیں ماں باپ کی خدمت کی، تمہیں کیا ملا؟ عمل سے تم کو کیا ملا؟ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے مال سے اور چیزوں سے تمہارے کام بن رہے ہیں۔ تو جب آدمی چیزوں اور شکلوں میں شیطان کے بہکانے سے پھنس جاتا ہے پھر عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ ان کو نماز سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پیسوں سے چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، بازار اور مارکیٹیں اور دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ مسجد میں 5 دفعہ پکارا جاتا ہے اور وہاں بغیر پکار کے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مال کماؤ، چیزیں لو، زندگی بناؤ۔ اور نبی کہتے تھے ایمان بناؤ جو راس المال ہے، عمل کرو زندگی بناؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، چیزوں شکلوں سے نہ کسی کی بنی ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ تو بھائی جب بھی حق کی دعوت چلی ہے، اللہ نے ہدایت کو عام فرمایا ہے اور لوگوں کو ہدایت ملنے پر دین پر چلنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اور دین پر چلنے کی برکت سے اللہ نے ان کو جو وعدے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں بڑے بڑے نہ۔ اور جب حق کی دعوت رکی ہے، شیطان کی باطل دعوت چلتی رہی ہے، پھر وہی ہدایت یافتہ لوگ گمراہی میں پڑتے گئے، دلالت میں پڑتے گئے، دین سے دور ہوتے رہے، اور جس کی وجہ سے پھر دنیا میں بھی مسائل میں گھرتے گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کا فیصلہ ہوا۔ تو اللہ نے نبیوں والی محنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دعوت کی محنت فرمائی، 13 سال مکہ میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں، اور جہاں جہاں آپ سفروں میں رہے 23 سال کی محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہو گیا اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی۔ تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ایک نبی آتے دور چلے جاتے، اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ چلے جاتے، اللہ تیسرے نبی کو بھیجتے، ایسے نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب وہ ذمہ داری والا کام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا۔ اس امت کو جو اللہ نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے زیادہ رکھتی ہے، حج زیادہ کرتی ہے۔ پہلی قومیں لمبی لمبی عمروں میں سخت سخت احکامات پورے کر گئے، لیکن اللہ نے ان کو کنتم خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی، اعمال بھی گنے چنے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین امت ہو، ہم نے آپ کو نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی دین کی طرف بلاتے ہو، اللہ کے احکامات کی طرف، اور برائی سے منع کرتے ہو، بے دینی سے منع کرتے ہو، ہاں نافرمانی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمان تو اللہ کو جانتا تھا نا، تو نکل کر اللہ کا تعارف کرواتا تھا۔ آج مسلمان ہی اللہ کو بھول گیا ہے کہ اللہ کون ہے، تو لوگوں کو کیا تعارف کروائے گا۔
خود ہی اللہ کی بڑائی سے دل خالی ہو گیا، اللہ کی محبت سے، اللہ کی خوف سے آج دل خالی ہو گیا ہے، تو دوسروں کو اللہ کا خوف کیا پیدا کروائے گا؟ دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت کیا پیدا کرائے گا؟ دوسروں کے دلوں میں جی اللہ سے ہونے کو کیا پیدا کرائے گا جب اپنے دل کے اندر نہیں ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جیسے اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے کہ ایسے ایمان، ایسا ایمان، ایسا ایمان۔ دوسری آیت میں اللہ پاک حکم دے کے فرما رہے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مقصد؟ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے؟ بھائی بولو بھائی، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے ہوتا ہے راستہ۔ علی بصیرۃ، ہاں، ادعو الی اللہ، کہ یہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر کیا کرنا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ علی بصیرۃ، کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی بتاؤ ان کو، کیا بتاؤ؟ انا ومن اتبعنی، یہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، آخری حکم جو احکامات میں سے آیا وہ حج کا حکم تھا۔ 10 ہجری میں آپ عرفات کے میدان میں ہیں، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا۔ حضور نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا تھا، میرے زمانے میں آ کے جوان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے دین اسلام کا بچپنا شروع ہوا تھا، میرے زمانے میں کیا ہو گیا؟ تو بچے کو کرتا پہنا دیں تو 1-2 سال میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، 1-2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اب قد کا بڑھنا رک جاتا ہے، جو 15 سال میں پہنا ہے وہ 55 سال 65 سال 75 سال تک بھی اس کو پورا ہے۔ اسی کو اللہ نے بتایا دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور جو دین اسلام کے بغیر کسی اور دین سے کامیابی چاہے گا اسے کامیابی ملے گی نہیں، وہ مسکین خسارے میں ہوگا۔ کامیابی دین اسلام سے ملے گی جو حضور پر اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہلے نبیوں کے صحیفوں میں سے ایک صحیفے کا ورقہ تھا، وہ حضور کی خدمت میں لا کر کہنے لگے اس میں بڑی اچھی اچھی نصیحت کی باتیں ہیں، اور پڑھنے لگے
وہ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے حضور کے چہرے کو، حضرت عمر اس صحیفے پہ نظر تھی، اس ورقے پہ، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو جب دیکھا حضور کا چہرہ غصے میں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ جب انہوں نے ورقے سے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو چہرہ سرخ ہو گیا، فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اس کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، چہرے پر غصے کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو کہا عمر غور سے سن لے، اگر موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کے ساتھ آ جائے اور اس پر عمل کرے، میری اتباع نہ کرے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اصلی تورات کے ساتھ آ جائے۔ تو دین اسلام اللہ نے 23 سال میں حضور پر مکمل فرما دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے محنت پر تیار کیا، پہلے دعوت کی محنت کو لے کر پھرنے پر تیار کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا۔ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا نا امر دعوت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی بڑائی بیان کر کے۔ تو آپ نے دعوت کی محنت کو شروع کیا۔ مردوں میں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے ختیجہ رضی اللہ عنہ، جوانوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے ان چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا، کیا بتا دیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ حج پر جب دین مکمل ہونے کا اللہ نے بتا دیا تو حضور نے بتایا جو اللہ کا پیغام، امانت، رسالت مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب حاضرین اس کو غائبین تک پہنچاؤ۔ کہتے صحابہ اکرام اپنی ترتیبیں بنا کر حج کے بعد کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں 10-12 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ملتی۔ کہاں چلے گئے؟ دنیا کے اندر حق کی دعوت کو پہنچاتے رہے، حق کی دین پہنچاتا رہے، اور وہیں محنت کرتے کرتے موت آ گئی اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت میں زندہ ہو جائے تو اللہ دین کو زندہ کر دیں گے، ہدایت کو عام کر دیں گے۔ جیسے صحابہ نے حضور کی محنت کو حضور کے طریقے سے کیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام تو بڑے فرماتے ہیں امت جب تک اس طرح محنت میں لگی رہی، خود بھی ہدایت پر تھی اور ہدایت والے اعمال پر تھی، دین پر چل رہی تھی، پورے مسلمان پورے دین پر چل رہے تھے۔ اور جب سے یہ محنت دوسروں تک پہنچ رہی تھی، دین کیا ملکوں کے اندر پہنچ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔
پھر چوتھی پانچویں صدی میں بنو امیہ اور بنو عباسیہ خلفاء کا زمانہ، عباسیہ خلفاء ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ایک کونا چوتھائی یورپ کا رہ گیا تھا بس، ساری دنیا ایک کونا رہ گیا تھا چوتھائی بس۔ اور بڑے فرماتے ہیں جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان خود دین سے رہ گیا ہے۔ علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے دین سے خالی ہو گئے، گھروں کے گھر دین سے خالی ہو گئے۔ تو یہ جو نقل و حرکت ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے ہو رہی ہے، یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے ہو رہی ہے کہ امت آج اپنے مقصد کو بھول گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے نہ خود پورے دین پر آ رہی ہے، نہ پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے۔ آج تاجر بن کر مسلمان، زارع بن کر، کاروباری بن کر، مزدور بن کر، ایک بیوی 2 بچوں کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ تجارت اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کاروبار ملازمت اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مزدوری اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ بقدر ضرورت لگنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اصل مقصد تو اس امت کے ہر فرد کا کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ ساری دنیا میں پست ہو جائے۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اس کو تیار کرو کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے آج مسلمان بس بزدلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتا کہ کیسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں، جن کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنے مال کی پرواہ نہیں تھی، اپنے وطن کی پرواہ نہیں تھی، اپنا جان، مال، وطن سب اللہ پہ قربان کرنے والے تھے۔ وہ تو امت کی شیر تھی، شیر۔ آج مسلمان جو ہے وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں مثال دے کے سمجھایا تھا کہ کسی گدڑیے کو، بکریاں چرانے والے کو شیر کا بچہ مل گیا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور بکریوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتا رہا۔ وہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کا دودھ پیتا رہا، میں کرتا رہا، کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن جنگل میں چر رہا تھا بکریوں کے ساتھ، تو جنگل سے ایک شیر آیا، ببر۔ اس نے دیکھا بکریاں ہیں اور ایک میری جنس کا اس کے اندر پھر رہا ہے، تو اس نے چھلانگ لگائی کہ اس کو پکڑوں، اس شیر کے بچے کو۔ تو بکریاں جب چھلانگ لگائی تو بکریاں دوڑ پڑی، یہ شیر کا بچہ بھی دوڑنے لگا، اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تو کیوں بھاگتا ہے؟ یہ تو بکریاں ہیں، مجھے دیکھ کے بھاگ گئی، تو تو شیر ہے۔ نہیں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بکری ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو شیر ہے، شیر۔ اس کو لے آیا تالاب پر اور اس کو کہا اس پانی میں اپنا چہرہ بھی دیکھ، میرا چہرہ بھی دیکھ، بکریوں کا چہرہ بھی دیکھ۔
اپنا چہرہ بھی دیکھ، میرا چہرہ بھی دیکھ، اور پھر ان بکریوں کا چہرہ بھی دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو اس چہرے کو، اپنے چہرے کو اس چہرے کے ساتھ ملا لیا۔ یہ شیر کا چہرہ میرا چہرہ ملتا ہے، بکریوں کا چہرہ مجھ سے نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا دھاڑ لگا، دھاڑ۔ اللہ نے اس میں رکھی ہوئی تھی، جب دھاڑ لگائی نا اور بکریاں دوڑ کے بھاگنے لگی۔ آج غیروں کے ساتھ مسلمان رہتے رہتے میں کر رہا ہے، میں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ کس موت کے پل سے گزر کر کس سے ملاقات ہوگی؟ بولو کس سے ملاقات ہوگی؟ اور مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لیکن وہ موت سب سے افضل ہے جو اللہ پر جان دے دے۔ جو اللہ پہ جان دے دے وہ موت سب سے افضل۔ آج مسلمان اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے۔ کسی شیر کی ایک دن کی زندگی سے گیدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے کراچی، تو اس زمانے میں حجاز سے سفر کے بعد کچھ دن کراچی میں قیام ہوتا تھا، تو مختلف جگہوں میں ان کے علاقوں میں جا کر بیانات ہوتے تھے۔ تو ایک علاقے میں جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے، تو یہ گارڈن روڈ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اتنی لمبی دیوار ہے، اتنی اونچی دیوار ہے؟ تو رہبر نے بتایا حضرت یہ چڑیا گھر ہے۔ کہا اس میں شیر بھی ہے؟ کہاں شیر بھی ہے؟ کہا ایک نگاہ میں اس کو دیکھنا چاہتا۔ رہبر مین دروازے پہ لے آیا، مینیجر سے بات کی، گاڑی کے ساتھ ہی اندر لے گئے۔ حضرت نے دیکھا شیر پنجرے میں یوں پھر رہا ہے، اور اس کے پنجرے کے باہر مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے سب، اور بچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر اس کو یوں کریں ہو تاکہ وہ آواز نکالے، ہم سنیں، خوش ہوں۔ اور وہیں چیر جو پھر رہا ہے، وہیں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے، وہیں اس کا پخانہ پیشاب، وہیں پانی۔ حضرت نے ایک نگاہ دیکھ کر واپس، کہتے ہیں جہاں بیان ہو رہا تھا، بیان کرنا تھا، بیان شروع کرتے ہی کہا مسلمان تو شیر تھا، شیر۔ کیا تھا بھائی؟ جنگل کا شیر تھا۔ جب اس کی دھاڑ لگتی تھی تو سب اپنے دم دبا کر اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے، کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا۔ آج ہے تو شیر لیکن پنجرے میں بند ہو گیا ہے، پنجرے میں۔ پنجرے کے شیر سے تو بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ کیوں بھائی؟ پنجرے کے شیر سے بچہ ڈرتا ہے؟ پھر بتایا شیر کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، زخمی کو نہیں کھاتا، شیر اپنا شکار کر کے کھاتا۔ اس کی ایک مثال بیان کی کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس وقت کچھ کھا رہا تھا، تو چاقو سے کاٹتے ہوئے پھل وغیرہ اس کی انگلی میں چاقو نے کاٹ دیا، زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو ایک وزیر وہ جب ہوئی کر رہا تھا تو اس کو کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے، یہ جو تمہاری انگلی کٹ گئی ہے نا، اس میں بھی خیر ہے۔ وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، اور یہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ سپہ سالار کو کہا اس کو تو اندر کرو، پہلے اس کو جیل میں ڈالو۔ تو جب وزیر صاحب کو پکڑ کر جیل میں لے جانے لگے نا، تو اس وقت بھی کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی خیر ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پہلے سے پروگرام بادشاہ کا طے تھا کہ بھائی شکار پر جانا ہے۔
وہ اپنے معمول کے مطابق زخم پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور شکار کے لیے چلا گیا. اپنے لشکر سے بچھڑ کر گھنے جنگل میں چلا گیا. سامنے سے ببر شیر آ گیا، اور شیر ایک دم حملہ نہیں کرتا شکار پر، پہلے اس کو دیکھتا ہے. زخمی تو نہیں ہے، کسی کا مارا ہوا تو نہیں ہے. شیر کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی کا مارا ہوا کھائے یا کسی زخمی کو کھائے، یہ شیر کے غیرت کے خلاف ہے. تو جب اس نے دیکھا سونگا تو اس کو زخمی پایا، چھوڑ کے چلا گیا. اس کے کان کھڑے ہو گئے. وزیر نے کہا تھا اس میں بھی خیر ہے. ارے جان بچ گئی، جان بچ گئی. جب شکار سے واپس آیا تو فوراً آرڈر کیا سپہ سالار وزیر کو لاؤ جس کو جیل میں ڈالا تھا. جب اس کو پکڑ کے لے کر آئے اور جیل سے نکال کر بادشاہ نے اپنے ساتھ پہلے کی طرح بٹھایا. انہوں نے کہا جو تم نے کہا تھا نا جب میری انگلی کٹ گئی تھی یہ کہ اس میں خیر ہے، وہ خیر میں نے دیکھ لی ہے. میں جنگل میں چلا گیا اکیلا، شیر آ گیا، مجھے سونگا، زخمی دیکھ کر چھوڑ کے چلا گیا، میری جان بچ گئی. تم نے کہا تھا اس میں بھی خیر ہے، وہ خیر میں نے دیکھ لی. لیکن یہ بتاؤ جب میں نے حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈالو تم نے کہا اس میں بھی خیر ہے، وہ کیا خیر تھی؟ تم نے کہا میں آپ کا وزیر اور آپ کے ساتھ ہوتا، جہاں آپ ہوتے تو اگر شیر آ گیا ہم دونوں ساتھ ہوتے، تم تو زخمی تھے بچ جاتے، مجھے تو شیر نے کیا کرنا تھا، میں تو زخمی نہیں تھا، تو میں کچھ دن جیل میں رہ گیا، اس میں بھی خیر ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے پنجرے کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا، جنگل کا شیر، جنگل کا شیر. ہاں. اور فرمایا آج مسلمان کو اس کا چہرہ دکھاؤ، دعوت کے حلقوں میں بٹھا کے کہ مشائخ کیسے تھے، اسلاف کیسے تھے. ارے تو شیر کا بچہ ہے، بکری کی طرح میں نہ کر. تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، عبادات ذکر میں لگا کر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ان اعمال میں لگا کر اس کا چہرہ دکھاؤ اس کو. ہاں. تو کیا خیال ہے بھائی، جب تشکیل کا وقت آیا نا تو حضرت نے فرمایا ارے نکلو، آج مسلمان جن پنجروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی دکان کے پنجرے میں ہیں، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہیں، کوئی کارخانے کے پنجرے میں ہیں، کوئی زمینوں کے پنجرے میں ہے، کوئی بیوی بچوں کے گھر کے پنجرے میں بند ہے. ارے نکلو ان پنجروں سے اور امت کو نکالو ان پنجروں سے، اور اپنی شکل دکھاؤ کہ اسلاف کیسے تھے اور تم کیا کرتے ہو میں کر کے. مرنا تو ہے ہی، وہ موت نہ ملے جو اللہ کے دین پر کام آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل صحابہ اکرام پر مشقتیں، دیکھو دین کا کام قربانی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے بھائی؟ جب دین کی محنت، حضور کی محنت قربانی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کی فضائیں قائم کر دیتے. پھر بت کہتے ہیں، بت ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے. پھر بھیڑیا کہتا ہے اس چراوے کو، تو نے میرے منہ سے میری غذا کو چھین لیا. انہوں نے کہا ارے انسانی بات کرتا ہے. کہتے ہیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، ارے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، پہنچو مدینہ، پہنچو مدینہ پہنچو. ایسے اللہ ہدایت کی فضائیں قائم کر، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں. ہاں. قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا بے دین، ملحد. وہ
ظلم سے بھی اور جادو کے زور سے بھی حکومت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو جادوگر تھا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی جوان مجھے دے دو کہ میں اس کو اپنا یہ فن سکھا دوں، تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو ایک ذہین بچہ اس کو جادو سیکھنے کے لیے دے دے۔ تو بچہ آتا جادوگر کے پاس، جادوگر اس کو سکھاتا۔ تو راستے میں اس وقت کا جو دین مذہب نصرانی تھا، اس کا راہب اس بچے کو روک کر اس کو دین کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کی باتیں بتاتا تھا۔ تو جب بچہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو راہب بتاتا تھا وہاں بتانا مت کہ تم میرے ساتھ بیٹھتے ہو، کہ گھر سے دیر سے ہو گئی، اور اگر گھر دیر سے جاتے ہو تو گھر والوں کو بھی مت بتانا کہ وہاں جادوگر کے پاس زیادہ وقت لگ گیا اس لیے دیر سے آ گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن راستہ بند تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک عجیب قسم کا جانور تھا جس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ تو یہ بچہ وہاں پہنچا، جوان، اس نے کہا آج اس کو آزماتا ہوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے یا اس راہب کا دین سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے، جادوگر کا جھوٹا ہے، تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ وہ پتھر اس کی طرف اچھال کے پھینکا، وہ جانور مر گیا، راستہ کھل گیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اب اس بچے کا یقین اللہ پر مضبوط ہو گیا کہ راہب جو راستہ بتا رہا ہے وہ حق سچ ہے، جادوگر والا راستہ جھوٹا ہے۔ تو ایک بادشاہ کا مصاحب تھا، وزیر، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ اس بچے کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، تمہاری بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ آیا، تو راہب نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ میرا کسی کو مت بتانا، لیکن وزیر جب آیا تو اس کے لیے دعا کی اور راہب کا بھی اس کو پتہ چل گیا۔ تو وزیر کو جب بادشاہ نے دیکھا کہ تمہاری بینائی کیسے آ گئی، تو وزیر نے جا کر یہ کر دیا، راہب کو لا کے انہوں نے قتل کروا دیا، اور بچے کے لیے بھی آرڈر کر دیا کہ اس کو بھی قتل کرو، کیونکہ جادوگر نے بتا دیا اب تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ کہتے بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پر سے اس کو اوپر سے لڑکا دو۔ تو جب اس کو لے کر گئے، اس نے کہا یا اللہ بس تو ہی کافی ہو جائے، ان کو میری طرف سے تو ہی کافی ہو جا۔ کہتے پہاڑ میں حرکت ہوئی، سارے فوجی جو ہے گر گر کر مر کر یہ پھر واپس بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے میرے اللہ نے تمہارے سارے فوجیوں کو مار دیا۔ پھر اس کو پکڑ کر کے اس کو لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں اس کو پھینک دو۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اس نے کہا اللہ تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا۔ کہتے کشتی میں ایسے ہوا، سب ڈوب کے مر گئے، یہ پھر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس اللہ نے میرے طرف سے ان کو کام تمام کر دیا، وہ سارے ڈوب گئے سمندر۔ کہا پھر تجھے مارنا ہے، کیسے ماریں؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، سارا مجمع جمع کرو ملک کا، اور پھر مجھے کھڑا کرو، اور پھر تیر انداز کو سامنے لگاؤ اور اس کو کہو اس رب کے، اس بچے کے رب کے، اس جوان کے رب کے نام سے اس کو تیر مارتے ہیں، بس پھر تیر چھوڑ دو، میرے رب کے نام سے مجھے تیر مارو۔ کہتے تیر انداز نے جب تیر چھوڑا کہ اس کے رب کے، اس بچے کے رب کے نام سے، کہتے تیر حلق میں لگا اور وہ شہید ہوا، جتنا مجمع تھا سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جان کی تو قربانی دینی پڑے گی۔ بڑے فرماتے ہیں حضور کے طریقے سے، محنت ہم نے کرنی ہے حضور کے طریقے سے،
حضور کے طریقے سے جانیں کم لگیں گی، لیکن دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی جی چاہی سے نہیں، حضور کے طریقے سے جان دینا ہے۔ تو یہ امت میں محنت ہو رہی ہے، پنجروں سے نکالو، چہرہ دکھاؤ، اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلیں۔ ارے اس کام کو کریں گے اللہ دنیا میں بھی اونچا رکھے گا، آخرت میں تو ہے ہی نبیوں والی پڑوس، جنت الفردوس کے ساتھ، نبیوں والی جنت کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ پاک ان کا حشر کریں گے جنہوں نے نبیوں والا کام کیا۔ جنت میں ان کا پڑوس ملے گا، ان کے ساتھ حشر ہوگا، ان کے پیمانے سے ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے تو باقی ساری زندگی ہے۔ بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ مرتے مرتے کریں گے، کرتے کرتے مریں گے؟ ہمارے بڑے صرف کہہ کے نہیں، کر کے دکھا کر گئے۔ ہاں، کر کے دکھا کر گئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتے مرتے کر گئے، کرتے کرتے مر گئے۔ مولانا محمد احمد صاحب بہلپوری کرتے کرتے مر گئے، مرتے مرتے کر گئے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے کرتے مر گئے، مرتے مرتے کر گئے۔ تو بتاؤ بھائی، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے، ہاتھ نہیں قدم پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو نظر آئے۔